السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو طاہرہ سے میں سب کو خوش آمدید۔ کبھی کبھی ہم اپنی زندگی میں رہنمائی کے لیے دور دور تک مثالیں تلاش کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایسی عظیم ہستیوں کی زندگیاں محفوظ کر دی ہے جن کا ہر پہلو ہمارے لیے ہدایت، تربیت اور رہنمائی کا خزانہ ہے۔ خصوصاً خواتین کے لیے امہات المومنین رضی اللہ عنہا کی زندگیاں جاننا محض تاریخ پڑھنا نہیں ہے، بلکہ اپنے لیے بہترین نمونے تلاش کرنا ہے۔ ان کے گھریلو معاملات، ان کا صبر، ان کی حیا، فہم و فراست، شوہر کے ساتھ حسن معاشرت، آزمائشوں میں ثابت قدمی، دین کے لیے ان کی خدمات، یہ سب ہمارے لیے ایسے روشن اسباق ہیں جن کی آج سے پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت ہے۔ آج اس کی بہت زیادہ اشد ضرورت ہے ہمارے معاشرے کی عورتوں کے لیے، اور اسی مقصد کے تحت سنو طاہرہ سے پر امہات المومنین کی سیریز کا خصوصی آغاز کیا گیا، تاکہ ہم ان عظیم خواتین کی زندگیوں کو صرف سنیں نہیں بلکہ سمجھیں، ان کی زندگی سے سیکھیں اور اپنی زندگیوں میں ان کی تعلیمات کو جگہ دیں۔ اسی سلسلے میں ہماری گزشتہ ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی تعلیم و تربیت کے بارے میں۔ ہم نے جاننے کی کوشش کی وہ کون سے علمی اور تربیتی اوصاف تھے جنہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو امت کے عظیم ترین عالمات میں شمار ہونے کا مقام عطا کیا، اور آج ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کا ایک نہایت اہم اور سبق آموز پہلو کی طرف بڑھتے ہیں، ان کی معاشرت ازدواجی، ایک ایسی ازدواجی زندگی جس میں محبت بھی ہے، ادب بھی ہے، سمجھ بوجھ بھی، قربت بھی، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا اور دین کی پاسداری بھی ہے۔ تو آئیے آج جانتے ہیں کہ امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ازدواجی زندگی ہمیں کیا سبق سکھاتی ہے۔ دل کو حاضر کیجیے، توجہ سے سنیے اور اس خوبصورت سفر میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں اللہ کے خوبصورت بابرکت کے نام سے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ معاشرت ازدواجی، عورت کے متعلق مشرق و مغرب کا مذاق باہم نہایت مختلف ہے۔ مشرق میں عورت کی محبت دامن تقدس کا داغ ہے، وہ فقط ایمان عیش کی شمع الفروز ہے جس کی روشنی عزلت نشینہ حریم قدس کے تنگ حجروں کو اور بھی تاریک کر دیتی ہے۔ دوسری طرف محبت کیش مغرب اس کو خدا سمجھتا ہے یا خدا کے برابر جانتا ہے اور کہتا ہے کہ جو عورت کی مرضی وہ خدا کی مرضی۔ یورپ کے نزدیک کسی مذہب کے معقول ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس نے عورت کو کیا درجہ دیا ہے یا اس نے عورت کا کیا درجہ قائم کیا ہے۔ اسلام کا صراط مستقیم افراط و تفریط کے وسط سے نکلا ہے۔ وہ نہ عورت کو خدا جانتا ہے، نہ زندگی کی راہ کا کانٹا سمجھتا ہے۔ اس نے عورت کو بہترین تعریف یہ کی ہے کہ وہ مرد کے لیے اس کشمکش گاہ عالم میں تسکین و تسلی کی روح ہے۔ سورہ روم کی آیت میں ہے کہ اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے خود تمہاری جنس سے تمہاری بیویاں پیدا کی کہ تم ان کے پاس پہنچ کر تسلی پاؤ، اور اسی نے تم دونوں کے درمیان لطف و محبت پیدا کیا۔ بہرحال اس موقع پر یہ بحث مقصود نہیں کہ اسلام میں عورت کا کیا درجہ ہے اور اس کے کیا حقوق ہیں۔ یہاں ہم کو صرف یہ دکھانا ہے کہ حضرت عائشہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہانگی زندگی میں عملاً ازدواجی زندگی کا کیا حال تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے سب سے اچھا ہے، اور میں اپنی بیویوں کے لیے تم سب سے اچھا ہوں۔ اس کی عملی تصدیق اس سے ہوگی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ازدواجی زندگی 9 برس تک قائم رہی، لیکن اس طویل مدت میں واقعہ ایلا کے سوا کوئی واقعہ باہمی غیر معمولی کشیدگی کا پیش نہیں آیا۔ ہمیشہ لطف و محبت اور باہمی ہمدردی اور خلوص کی معاشرت قائم رہی، خصوصاً جب یہ تصور کیا جائے کہ خاندان نبوت کی دنیاوی زندگی کس اسرت اور فکر و فاقے سے گزری تھی تو اس لطف و محبت کی قدر اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ بیوی سے محبت،
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے نہایت محبت رکھتے تھے اور یہ تمام صحابہ کو معلوم تھا، چنانچہ لوگ قصداً اسی روز ہدیے اور تحفے بیچتے تھے جس روز حضرت عائشہ کے ہاں قیام کی باری ہوتی اور ازواج مطہرات کو اس کا ملال ہوتا، لیکن کوئی ٹوکنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ وہ پیام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لخت جگر، جس کو میں چاہوں اس کو تم نہیں چاہو گی۔ سید عالم کے لیے اتنا ہی کافی تھا، وہ واپس چلی آئیں۔ ازواج نے پھر بیچنا چاہا مگر وہ راضی نہ ہوئیں۔ آخر لوگوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو بیچ میں ڈالا۔ وہ نہایت سنجیدہ اور متن بیوی تھی۔ انہوں نے موقع پا کر متانت اور سنجیدگی کے ساتھ درخواست پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام سلمہ، مجھ کو عائشہ کے معاملے میں دک نہ کرو، کیونکہ عائشہ کے علاوہ کسی اور بیوی کے لحاف پر مجھ پر وحی نازل نہیں ہوئی۔ ایک دفعہ کہیں سے کوئی ہار آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میں اس کو دوں گا جو دنیا میں مجھ کو سب سے زیادہ محبوب ہوگا۔ سب نے کہا کہ یہ ابن قحافہ کی بیٹی عائشہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ لگا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک الخالص محبت رنگین لباسوں اور طلائی زیوروں کے پردے میں کبھی نہیں ظاہر ہوئی، اس لیے آپ نے وہ ہار اپنی کمسن نواسی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی امامہ کو عنایت فرمایا۔ حضرت عمر بن العاص جب غزوہ سلاسل سے واپس آئے تو دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دنیا میں سب سے زیادہ کس کو محبوب رکھتے ہیں؟ ارشاد ہوا، عائشہ رضی اللہ عنہ۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مردوں کی نسبت سوال ہے۔ فرمایا، عائشہ کے باپ کو۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت حفصہ کو سمجھایا کہ عائشہ کی ریس نہ کیا کرو، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہے۔ ایک دفعہ ایک سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی سواری کا اونٹ بدک گیا اور ان کو لے کر ایک طرف بھاگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر بے قرار ہوئے کہ بے اختیار زبان مبارک سے نکل گیا، وَعُرُوسَہَا، ہائے میری دلہن۔ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے تشریف لائے۔ حضرت عائشہ کے سر میں درد تھا، اس لیے کراہ رہی تھی۔ آپ نے فرمایا، ہائے میرا سر۔ اسی وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شروع ہوئی اور یہی آپ کا مرض الموت تھا۔ مرض الموت میں بار بار دریافت فرماتے تھے کہ آج کون سا دن ہے؟ لوگ سمجھ گئے کہ عائشہ کی باری کا انتظار ہے، چنانچہ آپ کو لوگ ان کے حجرے میں لے گئے اور آپ تا وفات وہیں مقیم رہے اور وہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے زانوں پر سر رکھے ہوئے وفات پائی۔ فرمایا کرتے تھے کہ الہی، جو چیز میرے امکان میں ہے، یعنی بیویوں میں معاشرت اور لین دین کی برابری میں اس عدل سے باز نہیں آتا، لیکن جو میرے امکان سے باہر ہے، یعنی عائشہ کی قدر و محبت، اس کو معاف کرنا۔ عام لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے محبت حسن و جمال کی بنا پر تھی، حالانکہ یہ قطعاً غلط ہے۔ ازواج مطہرات میں حضرت زینب، حضرت جویریہ، حضرت صفیہ بھی حسین تھی۔ ان کے محاسن ظاہری کی تعریف احادیث اور تاریخ و سیر کی کتابوں میں موجود ہے۔ اسی کے ساتھ کمسن یا گویا کنواری بھی تھی، لیکن حسن و جمال کی حیثیت سے حضرت عائشہ کے متعلق ایک دو موقع کے سوا حدیث و تاریخ سیر میں ایک حرف مذکور نہیں۔ ایک مستثنیٰ موقع یہ ہے کہ حضرت عمر نے حضرت حفصہ سے کہا تھا کہ تم عائشہ کی ریس نہ کرو کہ وہ تم سے خوبصورت ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاری ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کا یہ فقرہ سنا تو تبسم فرمایا۔ بہرحال اس سے صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ حضرت حفصہ پر ترجیح رکھتی تھی۔ اصل یہ ہے کہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں اور صحیح مسلم و ابو داؤد کتاب النکاح میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، شادی کے لیے عورت کا انتخاب 4 اوصاف کی بنا پر ہو سکتا ہے: دولت، حسن و جمال، حسب نسب اور دینداری۔ تم دیندار کی تلاش کرو۔ اس لیے ازواج میں وہی زیادہ منظور نظر ہوتی جس سے دین کی خدمت سب سے زیادہ بن آ سکتی تھی۔ حضرت عائشہ فہم و مسائل، اجتہاد و فکر، حفظ احکام میں تمام ازواج سے ممتاز تھیں۔ اس بنا پر شوہر کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب تھی۔ علامہ ابن حزم نے الملل والنخل میں اسی
محبس کو نہایت تفصیل کے ساتھ لکھا ہے اور اس کا نتیجے کو بدلائل ثابت کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں تو بہت کامل گزرے، لیکن مریم بنت عمران عائشہ زوجہ فرعون کے سوا عورتوں میں کوئی کامل نہ ہوئی، اور عائشہ کو عورتوں پر اسی طرح فضیلت ہے جس طرح سرید کو تمام کھانوں پر۔ اس حدیث سے معلوم ہو سکتا ہے کہ اس محبت اور قدر و منزلت کا باعث کیا تھا، ظاہری حسن و جمال یا باطنی فضل و کمال۔ باطنی کمالات میں حضرت عائشہ کے بعد حضرت ام سلمہ کا درجہ تھا، اس لیے وہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھی۔ حالانکہ عمر کے لحاظ سے مسن تھی، حضرت خدیجہ 65 برس کی ہو کر فوت ہوئی، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان کی محبت اس شدت سے قائم رہی کہ حضرت عائشہ کو بھی اس پر رشک آتا تھا۔ چنانچہ ایک بار حضرت عائشہ نے برے طریقے سے ان کا نام لیا تو آپ نے برہمی کا ظاہر فرمائی۔ الحمدللہ، آج ہم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی پاکیزہ زندگی کے نہایت اہم پہلو کو جاننے کی کوشش کی، سمجھنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صرف ان کی سیرت سننے والا نہیں بلکہ ان کی پاکیزہ زندگی سے سبق لینے والا بنائے، خصوصاً ہماری بیٹیوں، بہنوں اور ماؤں کے لیے۔ حضرت عائشہ کی زندگی ایک روشن مثال ہے۔ عورت علم میں بلند مقام حاصل کرتے ہوئے اپنی حیا، وقار، صبر اور دین سے مضبوط وابستگی کو کیسے قائم رکھ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ہر بیٹی کو ایسا علم عطا فرمائے جو اس کے کردار کو سنوارے، ایسا صبر عطا کرے جو اسے آزمائشوں میں مضبوط رکھے، ایسی حیا عطا فرمائے جو اس کے وقار کی حفاظت کرے، ایسا ایمان عطا فرمائے جو ہر حال میں اسے اپنے رب کے قریب رکھے۔ یا اللہ، ہمیں امہات المومنین رضی اللہ عنہ کی سیرت کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اپنی آنے والی نسلوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہماری بیٹیوں کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جیسا علم و فہم، پاکیزگی، حیا، وقار اور دین کی محبت عطا فرما۔ ہمارے گھروں کو محبت، سکون، رحمت اور دین کی روشنی سے بھر دے، آمین یا رب العالمین۔ یاد رکھیے، ایک عورت صرف ایک گھر نہیں سنوارتی، وہ نسلیں سنوارتی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھیں، اپنے علم کو بڑھائیے، اپنے کردار کو سنواریے، اپنے رب سے تعلق مضبوط کیجیے، کیونکہ ایک باکردار، باعلم، باایمان عورت آنے والی نسلوں کے لیے ایک روشن چراغ بن سکتی ہے۔ اسی خوبصورت سفر میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اپنے دل میں اللہ کی محبت اور اپنی زندگی میں نیک عمل کو زندہ رکھیے۔ اجازت دیجیے گا سنو طاہرہ سے، اور اس علمی سفر میں ہمارا ساتھ دیجیے، اس کارواں کا حصہ بنیے، اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ کیا پتہ آپ کی وجہ سے کوئی اپنی زندگی سنوار دے، تو یہ میرے لیے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، اس نیت کے ساتھ کہ یہ علمی سفر ہمارا دین، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سبب بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ